السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسے ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو اس وقت کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہماری عوام کے درمیان، کہ آیا یہ جو طوفان ہیں، یہ سیلاب ہیں، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہیں، کیا یہ مس پلاننگ ہے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو دو طرح کے طبقے ہیں، دونوں اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرح سے سادہ لو عوام ہے، کچھ متشدد اور کچھ منجمد اذہان ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف عذاب ہے، اور کچھ دوسری جانب وہ انتہا کو پہنچا ہوا طبقہ ہے، لبرلز طبقہ، سیکولرز طبقہ کا، جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسلام کو زندگی سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نارمل جو ان کی لائف ہے تو یعنی ملحدانہ قسم کے ان کے کیا ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے، مس پلاننگ ہے۔ تو آج کے ولاگ کے اندر انشاءاللہ ہم اس چیز کو کلیئر کریں گے کہ آیا یہ صرف اور صرف مس پلاننگ ہے یا پھر عذاب الہی ہے، یا پھر ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے ہی کی ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظام فطرت ہے، کائنات کا جو نظام ہے، اگر ان دونوں کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی جو تخلیق ہے، جو نظام فطرت ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اور اسی طرح سے پھر یہ جو شریعت اسلامیہ ہے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، ان کے احکام پر عمل نہ کیا جائے، یا پھر ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ گناہ کہلاتا ہے۔ تو آیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کلاؤڈ بس ہے، یہ سیلاب ہے، یہ جو طوفان ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں؟ تو جب ہم اس چیز کا قرآن و حدیث سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام فطرت ہے، یہ جو نیچرل ایک نظام ہے، اس کے اندر تبدیلی یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے۔ جس طرح سے سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوا، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو تبدیل مت کرو، یعنی کہ نیچر کے اندر جو ایک تبدیلی ہے، گویا کہ وہ بھی کیا ہے، گناہ ہے، اور وہ گناہ کے نتیجے کے اندر پھر کیا آتے ہیں، یہ چیزیں طوفان بن کر ہمارے سامنے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اب ٹیکنیکلی اعتبار سے ہم دیکھیں، ان چیزوں کا جائزہ لیں تو دیکھیے، گلوبل وارمنگ یعنی کہ کائنات کے اندر یہ جو گرمی ہوتی ہے، تپش ہے، شدت ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے کہ جب ہم جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں تو کائنات کے اندر کرۂ ارض کے اوپر گرمی کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جدید ٹیکنالوجی کا بے جا جو استعمال ہے وہ بھی گلوبل وارمنگ کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہ جو سیلاب ہیں، اور یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہیں، یہ جو بڑے بڑے بارود کا استعمال کیا جاتا ہے، بڑی بڑی جنگوں کے اندر فاسفورس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی گلوبل وارمنگ کا یعنی کہ کائنات کے اندر گرمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بڑے بڑے ہمارے جو ٹاورز آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ نصب کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ جتنے نیٹ ورکس ہیں ان کا بے جا استعمال ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کی اتنی گرمی اور شدت ہوتی ہے کہ کائنات کے اوپر کرۂ ارض کے اندر اس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، شدت اور تمازت آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی اور حدت اور شدت و حرارت کے لیے پیدا کیا۔ جب اس کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں تو زمین سے ٹکرانے کے بعد گرمی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ گرمی واپس اوپر فضا کی طرف یعنی خلا کی طرف وہ سفر کرتی ہے، اور سفر کرنے کے بعد وہاں پہ کچھ طے ہوتی ہیں، گرین ہاؤسز گیسز ہوتی ہیں کہ جو ان کو کیا کرتی ہیں، روکتی ہیں۔ اب گرین ہاؤسز گیسز جو ہیں جب وہ گرمی کو روکتی ہیں تو کچھ گرمی کو وہ روکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ممکن ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم رہیں، کائنات ہمارے لیے ممکنات میں سے ہو کہ ہمارا جو درجہ حرارت ہے وہ مائنس کے اندر نہ چلا جائے۔ لیکن جب وہ گرین ہاؤسز گیسز ڈبل اور ٹرپل ان کی طے ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، کائنات کے اندر ایک نمی سی پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم آبس کہتے ہیں۔ تو اس کے اسباب سے گلیشیئرز کیا ہوتے ہیں، پگھلتے ہیں، بڑے بڑے برف کے تودے۔ تو سیلاب کے اندر کیا آتی ہے، طغیانی و طوفانی آتی ہے۔ اسی طرح سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے، اس کی سطح بڑھ جاتی ہے، تو مختلف قسم کے یہ سیلاب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب نمی بڑھتی ہے تو نمی سے بڑے ہوئے بڑے بڑے جب بادل تیار ہوتے ہیں تو کلاؤڈ برس کی صورت میں وہ برستے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو ایک نظام تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا، اسراف کیا، اس کے اندر ہم نے غلو کیا۔ تو یہ گویا کہ مس پلاننگ بھی ہے، ٹیکنیکل پرابلمز بھی ہے،
اور یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس گناہ کی صورت میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ تو لہٰذا لبرلز کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکولرز کو بھی، کہ یہ صرف مس پلاننگ نہیں، بلکہ یہ مس پلاننگ گناہ کی ایک شکل ہے، اور پھر گناہ کے نتیجے میں عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو اذہان ہیں، جو متشدد قسم کے اذہان ہیں، سادہ لو عوام ہیں، انہیں بھی اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مس پلاننگ بھی ہے، یہ صرف اور صرف عذاب نہیں کہلایا جا سکتا، بلکہ یہ عذاب گناہ کی وجہ سے ہے، اور گناہ کی ایک شکل کیا ہے؟ نظام فطرت کے اندر تبدیلی کرنا اور مس پلاننگ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوئی تخلیق ہے اس کے اندر کیا کرنا؟ رد و بدل کرنا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔